چودھری ریاض کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے نہ کہنے کے بعد ہمارے لیے اتنی بڑی رقم کا اعلان کیا. مسائل ہمارے اس سے بھی بڑھ گئے. 30 لاکھ میں بھی اس طرح کا ہمارا سسٹم نہیں ہے کہ ان کو اس دفعہ نے کم از کم کوئی تو نظر ڈالی ہے صافی برادری پر جو گھر سے کھانا کھا کے ان لوگوں کے لیے لکھتی ہے. سینئر نائب صدر تاریخ انصاف صاحب ظفر چودھری صاحب کا بھی میں میرے یہاں سے مشکور ہوں جنہوں نے ہمارے ساتھ اتنا بڑا تعاون کیا. کم از کم ہمارا آواز وزیر اعظم سب تک پہنچایا. تو اس میں چودھری عامر صاحب کا مین کردار ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکیلا آدمی کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹیم ورک جو ہے نا سب سے مضبوط ہے. تو اللہ کرے انشاءاللہ جلدی ہمارا یہ معاملہ حل ہو جائے. اور جس طرح عامر صاحب نے بتایا ہے کہ وزیر اعظم صاحب 10-20 دن بعد یا مہینے بعد آنے والے, اگر ہمارا معاملہ حل ہو گیا تو ہم کوشش کریں گے اس کا کل کو بجا بھی نہیں سکتے. اس کے علاوہ آپ طے کر لیں ساتھی 2 دن یا ظفر صاحب سے رابطہ کر کے جب بھی وہ یہاں ہوں یا مدبر میں ہوں, لیکن ہم کو ضرور ان سے ملاقات کرنی چاہیے اور ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. جو لوگ اپنے موضوع کو بھول جاتے ہیں وہ زندگی میں کوئی کیوں نہیں کر جاتے. اس لیے ان سے رابطہ بھی کرنا ہے, ریکویسٹ بھی کرنی ہے کہ چلو جتنا معاملہ ہوا ہے جتنا جلدی حل ہو جائے ہمارے لیے فائدہ. باقی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں آج صدر ہوں تو یہ کام ہو رہا ہے تو پھر بھی مجھے خوشی ہے. اگر میں نہ ہوں پھر بھی مجھے خوشی ہے. اس لیے کہ یہ وقت کی ضرورت ہے. یہ کسی کا ذاتی جاگیر ہے نہیں, پبلک پراپرٹی ہے. جتنا جلدی اس کو چکر مل جائے چلو کل آنے والے لوگ یاد کریں گے کہ کسی نے کوئی کام کیا. ورنہ تو ہم سے پہلے کتنے آئے اور چلے گئے, ہم کے بعد کتنے آئے گئے چلے گئے. تو کوشش نیت سے کرنی چاہیے کہ کوئی نہ کوئی بہتری ہو سکے. پھر خاص کر آپ جس شعبے کے ساتھ اپنا وجود رکھتے ہیں یا تعلق رکھتے ہیں یا سسٹم میں, تو پھر اس کے لیے اگر آپ مخلص نہیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ اس کے ساتھ آپ کسی کے وفا کریں جس شعبے کے ساتھ بھی آپ. تو میں ایک دفعہ پھر وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری ظفر انور اور اپنے سینئر نائب صدر عامر چودھری صاحب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہماری بھی توجہ. عامر صاحب نے کم 15-20 منٹ پہلے مجھے فون کیا کہ اگر ہم ایسا کر رہے ہیں. میں نے بولا یہ تو بہت اچھی بات ہے. پھر خواہش صاحب کی ہم نے ڈیوٹی لگائی, جو ریکوائرمنٹ تھی ہم نے دی تو انہوں نے اس میں شامل کرا دی. تو انشاءاللہ اللہ کرے گا آہستہ آہستہ اور بھی یہ پبلک پراپرٹی ہے, یہ خدا نے جس آدمی سے کام لینا ہے انشاءاللہ یہ پورا ہوگا. میں اپنے تمام ساتھیوں کا وزیر اعظم آزاد کشمیر کا چودھری ظفر احمد صاحب کا اور چودھری عامر صاحب جنہوں نے بھی اس کام میں تھوڑا بہت ایسا تھا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, اپنے اندر اتفاق رکھے انشاءاللہ دنیا کا کوئی کام مشکل ہے. اسی پر میں ضرور چاہتا ہوں. مجھ سے قبل دوستوں نے میری تفصیل باتیں کی. تو میں جو آپ وزیر اعظم صاحب کشمیر کا بے حد مشکور و ممنون ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنی بڑی گراؤنڈ ہماری اعلان کیا. تو ظفر علی صاحب کا بھی بے حد مشکور ہے. میں باتیں تحسین پیش کرتا ہوں کہ ظفر علی صاحب نے جو وعدے کیے تھے الیکشن کے دوران جو انہوں نے وعدے کیے تھے آج انہوں نے وہ پورے کر دیے. انہوں نے تحسین پیش کرتا ہوں. تو میں اس سے قبل بھی کافی وزیر اعظم گزرے, باقی جو وزیر اعظم گزرے ٹھیک ہے. جو وزیر صاحب نے ہمیں پریس کر کے 14-15 لاکھ روپے 2 دفعہ 5-5 لاکھ کا اعلان کیا. میرے دور میں انہوں نے اعلان کیا تھا 2 لاکھ روپے پھر اعلان کیا تھا انہوں نے. مگر جو کام انہوں نے کیا ظفر علی صاحب نے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کام ہے. اور جتنا بڑا انہوں نے اپنے کام کیے جو انہوں نے وعدے کیے تھے میں ان کو واضح تحسین پیش کرتا ہوں. اور عامر چودھری اور جناب باقی دیگر دوست ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ان کی جو کارگزاری ہے جو کارکردگی کی ہے میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. تو میں آخر میں یہ سمجھتا ہوں
کہ جو اعلان کی ظفر عمر صاحب نے یہ ان کا رائٹ بڑھتا تھا، انہوں نے وعدہ کیا تھا، تو میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ انشاءاللہ وہ بھاری ایک سیٹ سے جیتے ہیں انشاءاللہ، اس لیے کہ عوام کو پتہ چل گیا ہے کہ ہمارا حقیقی لیڈر۔ اور آخر میں جناب میں وزیر اعظم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور خاص کر کے ظفر عمر صاحب کا خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم راجہ نثار احمد خان صاحب، صدر پریس کلب چکسواری، صدر اجلاس جناب محمد اقبال خواجہ صاحب، سابق صدر پریس کلب چکسواری، محترم محمد رفیق پٹی صاحب، چیئرمین سپریم کونسل پریس کلب چکسواری، جناب چودھری معظم الدین صاحب، محترم پریس کلب چکسواری، سیکرٹری جنرل پریس کلب چکسواری محترم خواجہ احسان صاحب، سابق صدر جناب چودھری شبیر احمد صاحب اور پریس کلب چکسواری کے سینئر محترم عابد حسین چودھری اور سابق ڈپٹی سیکرٹری جنرل مرزا عابد حسین صاحب، مجھے اس بات پر بڑی خوشی اور میں بھی اپنی بھرپور مسرت کا اظہار کرتا ہوں کہ محترم جناب چودھری ظفر عمر صاحب، سینئر نائب صدر پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر نے جو تاریخی اعلانات کروائے وزیر اعظم صاحب سے، میں یہ سمجھتا ہوں چکسواری کی پارلیمانی تاریخ میں ایک تاریخ ساز حیثیت رکھتی ہے، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ اپنے عوام کے ساتھ بہت ہی مخلص ہے اور وہ حلقہ نمبر 2 چکسواری کا نقشہ بدلنا چاہتے ہیں، اور ماشاءاللہ اس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہوں گے۔ تو یہ سب تو وہ ایک دلیر، بے باک، نڈر لیڈر ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ امانتدار، جانتدار، سچے اور سچے لیڈر ہیں، اور میں سمجھتا ہوں انہوں نے وہ خرابیوں سے پاک ہیں جو خرابیاں بعض لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔ میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن اب تک کا جو ان کا سیاسی کردار ہے وہ ہر لحاظ سے قابل ستائش ہے، اور میں کسی کی ذات پہ تنقید کرنے کے بجائے مجموعی طور پر میں حلقہ نمبر 2 کی جو سیاست ہے اس میں تمام سیاستدانوں کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ حلقہ نمبر 2 کی سیاست بڑی رواداری کی سیاست ہے۔ اس میں محترم قبلہ حضرت صاحب پیر عتیق الرحمٰن رحمۃ اللہ علیہ کا تاریخ ساز کردار ہے۔ 15 سال آزاد کشمیر اسمبلی کے اندر انہوں نے ہماری نمائندگی کی، اور جو کردار انہوں نے ادا کیا شاید وہ کسی اور کے نصیب میں ہوگا۔ انہوں نے تحفظ عقیدہ ختم ہے جو کیپٹن ریٹائر محمد سرفراز خان بنو کا بھی بڑا اس حلقے میں کردار ہے۔ چودھری مجید صاحب نے بھی ویسے سابق وزیر اعظم، ایم ایل اے، منسٹر، اس حلقے کے ساتھ اپنا حق ادا کرنے کی کوشش کی اور کافی حد تک انہوں نے ادا بھی کیا۔ تو اس میں کوئی بھی آدمی سارے مسائل حل نہیں کر سکتا، یہ مسائل ساتھ ساتھ بڑھتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، ختم ہوتے ہیں، تو کبھی بھی مسائل زیرو نہیں ہوں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی حلقہ نمبر 2 کے سیاستدان ہیں اس میں عظیم بخش صاحب بھی ہیں، علی صاحب بھی ہیں، اور بھی ہمارے لیڈر سابق امیدوار، میں کسی کا نام نہ لے سکتا، تو بعد حلقہ نمبر 2 باقی کئی حلقوں سے بہت اندازوں سے وہ بڑا مختلف ہے اس کی سیاسی خلاف، اور بہت نئی روایت قائم کی ہے کہ وزیر اعظم بیمار ہوئے، سابق وزیر اعظم، تو ان کی قیمت میں سمجھتا آزاد کی پارلیمانی تاریخ میں یہ بھی ہے کہ یہ وہ تاریخ ساز کی سوچ ہے۔ میں اس پہ ان سب کو جتنے لوگ بھی چودھری صاحب کی مدد کے میں سمجھتے کہ وہ سینئر سیاستدان ہیں، انہوں نے ان کی قدر کی، ان کی عزت کی، تو آج وہ عزت کریں گے تو کل ان کی بھی عزت ہے، جو عزت کرے گا اس کی ضرور عزت ہوگی۔ تو میں اپنے تمام سیاستدان جو بھی انہوں نے کام کیا، لیکن اور سب سے بڑا اعزاز میں سمجھو جو ظفر عمر صاحب کو حاصل ہوا ہے، شاید ماضی میں کسی سیاستدان یا کسی ہمارے عوامی نمائندے کو نصیب ہوا ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف آزاد کشمیر جو 14 ماہ کی حکومت ہے، اگرچہ میرے دوستوں نے جس کا ذکر کیا میں ان کو باتوں کو نوٹ کرتا ہوں کہ بڑی مشکلات، خود ہی مشکلات پیدا کرتے رہے، تو اللہ کرے یہ مشکلات سے نکلیں اور اچھے طریقے سے گڈ گورننس قائم کریں اور عوامی مسائل کو حل کرنے میں کامیاب ہوں۔ تو میں وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس صاحب کا دلی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پریس کلب چکسواری کے صدر راجہ نثار احمد خان صاحب کی قیادت میں ہم سب ظفر عمر صاحب سے ملاقات کریں گے، اور یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ اتنی بڑی خوشی انہوں نے ہمیں دی اور ہمارا انہوں نے خیال رکھا، اور ہمارے پریس کلب کو جو انہوں نے ترجیح دی، اور بڑے جلسے میں، ایک بہت بڑے جلسے میں جب وزیر اعظم صاحب اعلان کر رہے تھے صرف اسلام گڑھ پریس کلب، وہ بھی ہمارا پریس کلب ہے، ہمارے دوست ہیں اس میں، تو اعلان کر کے انہوں نے یاد دلایا کہ چکسواری پریس کلب ہے۔ میں یقین کریں کہ مجھے اتنی خوشی ہے کہ ظفر عمر صاحب کے کردار پر کہ وہ نہیں بھولے،
وہ کسی صورت میں چکسواری کو نہیں بھولے، عوام کو نہیں بھولے، اور توقع رکھتا ہوں کبھی بھی کسی موڑ پہ وہ چکسواری کو نظر انداز نہیں کرے گا. ہمیں کوئی ملال نہیں ہے، نہ ہی ہمیں کسی کا دکھ ہے، حسد ہے. ہم رشک کرنے والے لوگ ہیں، اسلام گھر والے ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی چکسواری کا حصہ ہے. جس طرح ہم فراغ دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، کھلے سینے سے ان کو تسلیم کرتے ہیں، ان کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے. جس طرح کا ہم مظاہرہ کرتے ہیں وہ کرتے رہے ہیں، اچھی سوچ ہے ان کی، اور وہ بھی ہمارا حصہ ہے، ہمارے بھائی ہیں. تو میں آج پریس کلب کے اندر یہاں بیٹھ کر خوشی سے اس بات کا اظہار کرتا ہوں، اور پریس کلبوں کے لیے، اسلام پر چار پریس کلب اسلام گھر کے لیے اور چکسواری پریس کلب جو 30 لاکھ روپے کی گرانٹ کا اعلان کیا ہے، ان کی عمارات کی تعمیر کے لیے بہت خوش قدام ہے. اور اللہ کرے اس کو وہ جلد از جلد عملی جامع پہنائیں، اور اس عمارت کو ہم سنگ بنیاد اپنے صدر راجہ نثار خان کی قیادت میں ہم اس کا سنگ بنیاد رکھنے میں کامیاب ہوں. اور میں اگر آج اس بات کا اظہار نہ کروں تو میں سب کو مغل ہوگا کہ راجہ نثار خان صاحب نے بحیثیت صدر پریس کلب چکسواری 3 سال کی شاندار خدمات انجام دی، اور انہی کی یہ خدمات کا نتیجہ ہے کہ ہماری پوری ٹیم آگے بڑھے، اور پریس کلب نے ان 3 سالوں میں جو کامیابی حاصل کی ہے شاید ماضی میں وہ نہیں ہم کر سکے. تو انہوں نے اپنا کردار قائدانہ کردار بھرپور انداز میں ادا کیا. تو میں اپنے پریس کلب چکسواری کے ہونہار اور لائق اور ذہین اور اچھے سینئر رپورٹر اور پریس کلب چکسواری سینئر آپ سے چودھری صاحب کی کاوش ہے اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور بلا شبہ پریس کلب کے ساتھ جو ان کی ہمدردیاں ہیں اور پریس کلب کے لیے جو ان کی کاوشیں ہیں، مخلصانہ کوششیں ہیں، وہ بڑی قابل ستائش ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس پریس کلب کے وقار، اس کی تعمیر و ترقی اور اس کو مزید آگے لے جانے میں ہم ایک ایک ہو کے، یکجان ہو کے، اتحاد و اتفاق کی یہ فضا جو راجہ نثار خان صاحب کی قیادت میں کام ہے، اس کو برقرار رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھتے رہیں. اور یہ پریس کلب آزاد کشمیر کے پریس کلبوں میں بلا شبہ ایک مقام ممتاز رکھتا ہے. تو اس اپنی اس منفرد حیثیت کو اور مزید بہتر بنانے میں ہم کامیاب ہوں. اور میں آخر میں ایک بار پھر صدر صاحب، پریس کلب چکسواری کے تمام عہدیداران کی جو متحدہ کاوش ہے اس پہ نظرانے تحسین پیش کرتا ہوں. یہ ٹیم ورک کا نتیجہ ہے، ایک اچھے کیپٹن کی بہترین قیادت کا نتیجہ ہے کہ آج پریس کلب کو جو کامیابیاں نصیب ہو رہی ہیں، یہ ہمارا خلوص دل ہے، خلوص نیت ہے، اور ہمارے دوستوں کی کا بہترین کردار ہے، کاوشیں ہیں. تو میں آخر میں ایک بار پھر عبد الحسین چودھری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور حلقہ نمبر 2 کے ہمارے سیاستدان، پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کے سینئر نائب صدر جناب چودھری ظفر انور صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہی کی کاوش سے، انہی کی مخلصانہ کوشش سے جو حلقہ نمبر 2 میں ایک تاریخ ساز پیکج ملا، اللہ کرے اس کو وہ جلد از جلد عملی جامہ پہنانے میں کامیاب ہوں. تو آخر میں وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنیم الیاس صاحب کا دلی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے ساتھ آپ سے اجازت ہے. تو وما علینا الا البلاغ. نہیں جی، اس چیز کا کریڈٹ آپ کے بھائی آپ بھی چاہتے ہیں کہ دیا یقیناً یہ ان کی کاوش ہے کہ دن رات انہوں نے کیے رکھا. اور ہمیں یقین دلاتے رہے کہ جی انشاءاللہ ہمارے ساتھ انصاف ہو جائے. جب جلسہ تو تھوڑا لیٹ ہوا تھا تو ہم آ گئے تھے، جب سنا تو بہت خوشی ہوئی. امید کرتے ہیں جی انشاءاللہ آج جو اعلان ہوئے ہیں ان بارہ میں ہو جائے گا، کیونکہ جو وعدے انہوں نے کیے ہیں یقیناً ان کے پیچھے ان کا بھی ہاتھ ہے. اور ہم سب ساتھی بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں. تو بات پیش کرتے ہیں اور ظفر انور صاحب کو بھی ہمیں جو انہوں نے یہ پیکج دلوایا ان کو بھی ان کا شکریہ ادا بھی کرتا ہوں، اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. صاحب اور باقی ارکان پریس کلب السلام علیکم. جناب ظفر انور نے وزیر اعظم نے شکریہ ادا کرنے جو ہے پریس کلب نے بلڈنگ میں پیسے دیتے گئے. اس تو علاوہ جڑا پیکج ہے یہ سمجھو کہ تاریخی پیکج ہے کہ اتنا بس بڑے بڑے عہدے رہے، کوئی چیز اس طرح ہو ہی نہیں سکی ہو. اس طرح بہت بہت شکریہ ادا کرنے جناب. بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر راجہ نثار احمد خان صاحب اور سیکرٹری جنرل
محمد اسحاق خواجہ صاحب اور تمام جو عہدیداران اس اور ممبران اس اجلاس میں شریک ہیں، السلام علیکم۔ جناب والا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر اجلاس خان صاحب نے یکسواری اور اسلام گھر کے ساتھیوں کو ایک خطیر رقم کا جو اعلان کیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک جو جتنی بھی گرانٹیں ساتھیوں کو دی گئی ہیں اس میں یہ سب سے بڑی گرانٹ ہے۔ اور اس حوالے سے میں یہ بھی عرض کروں گا اپنے تمام دوستوں سے کہ اس دورے میں، کیونکہ ویسے بھی حلقہ نمبر 2 میں یہ ایک تاریخ ساز پیکج کا اعلان کیا وزیر اعظم آزاد کشمیر نے، چودھری ظفر انور سینئر نائب صدر پاکستان آزاد کشمیر کے بھی آپ سے اس پر بھی ہمیں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ اور جو وزیر اعظم نے، سچی بات ہے کہ میں یہاں پہ یہ عرض کروں گا کہ نہ تو ہمارا جو ڈیلیگیشن ان کے پاس گیا، نہ جو وفد ان کے سامنے پیش ہوا، نہ ہی ہم نے اپنی مجبوریوں کا کوئی رونا رویا، اس کے باوجود انہوں نے ہماری ایک چھوٹی سی تحریک پر جو ہے وہ جس ہم نے ان کا جو اسپاس عقیدت تھا اس میں پریس کلب کی عمارتوں کی تعمیر کے حوالے سے جو لائن فکرہ جو ہے وہ ایڈ کروایا تھا، جس پر میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کو بڑے کم کا ثبوت دیتے ہوئے اور بہت بڑی خطیر رقم کا اعلان کیا ہے۔ اس پر میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ کسی بھی چیز کو ہے یا کوئی اعلان ہوتا ہے، پروگرام ہوتا ہے، تو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہوتا ہے، معاشرے کی تعمیر و ترقی کے لیے ہوتا ہے، تو اس میں آپ مثبت پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے اچھی رپورٹنگ کریں، نہ کہ اگر کسی کو ذاتی کسی سے کوئی پرابلم بھی ہے، کوئی تکلیف ہے، تو اس پر وہ اظہار خیال نہ کریں۔ مجموعی جو ہے اس وقت حلقے میں ہمارے جو ترقیاتی پیکج آیا ہے اس پر خیال کریں، اور عام لوگوں کی جو مشکلات ہیں، خاص طور پر ابھی جب تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال یہاں پر بننے جائے گا تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے ہمارا جو بہت بڑا پرانا ایک دیرینہ مطالبہ تھا وہ پورا ہوگا۔ ہمیں 24 گھنٹے ڈاکٹروں کی سہولت موجود ہوگی۔ اس سے پہلے ہم نے بلاک جتن کیے لیکن ہمارا نہ تو RHC اپ گریڈ ہو سکا۔ ہمارے پاس بدقسمتی یہ رہی ہے کہ سابق وزیر اعظم صاحب نے 5 سال یہاں پر لگائے، لیکن وہ اپنے حلقے کو جہاں سے وہ ہمیشہ 20 سال سے جیتتے رہے، وہ ایک اچھا اسپتال نہ دے سکے، تحصیل بھی نہ بنا سکے، اور بے شمار دفعہ یہ بھی پرابلم آتی تھی کہ جب بھی کوئی مطالبہ کیا جاتا تھا اور ڈاکٹروں کے حوالے سے کیا جاتا تھا تو یہ کہا جاتا تھا کہ آپ کو چونکہ تحصیل ہیڈ کوارٹر نہیں ہے یہاں پر، اس وجہ سے یہاں پہ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال نہیں بن سکتا۔ لیکن اب چونکہ ظفر انور صاحب نے اپنے کاوشوں سے جو ان کی 14 ماہ کی حکومت بنے ہوئے ہے اس میں بھی آپ سب بے دور صحافی اس بات کے گواہ ہیں کہ شروع سے ہی تحریک انصاف کی حکومت کو مشکلات کا سامنا تھا، اپنے ہی جو ساتھی وہ ٹانگیں کھینچ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود ظفر انور صاحب نے جو کاوش کی ہے اس کو ہمیں سراہنا چاہیے اور اس پہ مثبت رپورٹنگ کرنی چاہیے، نہ کہ منفی رپورٹنگ کر کے اپنے امیج کو خراب کرنا چاہیے۔ ظفر انور صاحب کو دیکھ لیں، میں اس چیز کو آپ کے یا پریس کلب کے ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں اسلام گڑھ اور چکسواری سے کتنا صحافیوں نے انہیں لکھا ہے، حالانکہ انہوں نے صاف ستھری سیاست کی ہے، ان کی طرز سیاست ان کے سب کچھ آپ کے سامنے ہے، اس کے باوجود ہمیشہ ان کے بارے میں نیگیٹو کامنٹس جاتے رہے، نیگیٹو خبریں لگائی جاتی رہی، لیکن اس کے باوجود سنگل لائن پہ میں نے جسٹ جب اس پاس عقیدت دیکھا ان کا وہ دکھ رہے تھے تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ جناب اگر آپ ہماری جو سب سے بڑا مسئلہ ہماری بلڈنگ کا ہے تو اگر آپ اس میں یہ بھی شامل کروا دیں، جو وزیر اعظم صاحب اعلان کریں گے ہمیں قبول ہوگا، اگر وہ 10 روپے کا بھی اعلان کرتے ہیں تو قبول ہوگا۔ ظفر صاحب نے کہا کہ فوراً لکھیں، اور پھر دونوں پریس کلبوں کے لیے جو ہے وہ ہم نے شامل کیا ہے، اسلام گڑھ پریس کلب کو بھی، اور دونوں پریس کلبوں کے لیے وزیر اعظم صاحب نے ماشاء اللہ اچھا اعلان کیا، اور اب یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ بجائے ہم کسی گروپنگ کا شکار ہونے کے یا کوئی آگے پیچھے اس طرح کی جو ہے نا اپنی ذاتی خلافات کو آواز دیں، یہ جو گرانٹ کا اعلان ہوا ہے اس کا اصول ممکن بنائیں۔ اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ اگر اس بارے میں ظفر انور صاحب سے ملاقات کریں کہ میں یہ بھی تجویز رکھتا ہوں کہ ہم ایک وفد کی شکل میں جو ظفر انور صاحب سے بھی ملاقات کریں، اور جو ممکنہ دورہ ہے وزیر اعظم صاحب کا وہ جلسہ نہیں ہوگا، ان کا دورہ ہوگا، اگر ہمیں یہ گرانٹ اس سے پہلے چیک مل جاتا ہے تو ہم سنگ بنیاد بھی جو ہے وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر سے رکھیں، اور مجھے امید ہے کسی دوست نے یہ بھی کہا تھا کہ ہو سکتا ہے وہ آپ کو پوری بلڈنگ کے لیے یعنی مزید اس گرانٹ میں اضافہ کر دیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں اور یہ کہنا چاہوں گا، پیش کر رہا ہوں کہ اگر ہمارا وہ یہ معاملات جو بلاٹ کے لیے وہ کلیئر ہو جائے تو ہم وزیر اعظم صاحب سے وہاں پہ ایک ان کی جو نام کی وہ سنگ بنیاد کی تختی لگوا کر اس کا افتتاح کروا دیں۔ تو شکریہ۔ ان کو شکریہ ادا کرنے کے لیے اجلاس بلایا گیا ہے، تو آج کے اجلاس کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے
کیا جاتا ہے، اور تلاوت کلام پاک کے لیے میں جناب عابد صاحب سے گزارش کرتا ہوں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. نعتیہ کلام کے لیے میں خواجہ اقبال صاحب سے گزارش کرتا ہوں اور نعت دونوں کو۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ فجاء محمد سراجا منیرا فجاء محمد سراجا منیرا صلوا علیہ کثیرا کثیرا صلوا علیہ کثیرا کثیرا یا صاحب الجمال و یا سید البشر یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر